ھذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک تذکرہ ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً ان متقین کے لیے، تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی، آنے کی، اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے، ریزیڈنشل ہوں گے، بسنے والے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے۔ یہ اس سے بھی آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنتیوں کے استقبال کے لیے۔ جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کو اس کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آ کے دستک ہی دے گا تبھی کھولیں گے، اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا، جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ مضمون جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں۔ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے جنات عدن کے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ، اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے، یدعونا آرڈر دیں گے، مانگیں گے، طلب کریں گے اس میں بفاکہۃ، میوے بھی، کثیرۃ کثرت سے، و شراب، اور مشروبات بھی، عمدہ سے عمدہ مشروبات۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ ہوگا ہمارا رزق، ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیش۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ، لیکن جو سرکش تھے، جو باغی تھے ہمارے، ان کے لیے ہے برا لوٹنے کا مقام، بری جگہ، جہنم یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، فلیذوقوہ، اب وہ اس کو چکھیں۔ حمیم، جو کیا ہوگا وہاں، گرم پانی ہوگا، غساق، زخموں کا دھون، جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے، پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی طبیعت ہبا کرتی ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، گھناؤنی اور بد ذائقہ۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب وہ جو جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے، جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئی، جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہے وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مصیبت میں ہیں، جگہ بھی یہاں نہیں ہے، تنگی ہے، حبس بھی ہے، یہ بھی ہے، اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ایک اور فوج آ رہی ہے کہ جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، کوئی مرحبا نہیں ان کے لیے۔ مرحبا یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا، گریٹنگ کا، مرحبا یعنی آئیے آئیے، آپ کے لیے کشادگی ہے، ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے۔ وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، ابھی نئے آنے والوں کے لیے یہ جو نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی، یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں۔ انہم صالوا النار، یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں۔ قالوا بل انتم، وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فراہم کیا ہے، تم ہم سے پہلی نسل ہو، تم نے وہ سارے جو ہے غلط طور طریقے ایجاد کیے تھے، تم نے وہ عقائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے، ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں۔ بل انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، ٹھہرنے کی۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان راستوں پر ڈالا، اور ان کو تو اور عذاب دے، اضافہ کر ان کے عذاب میں، ضعفا، دگنا عذاب آگ کا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کمی کاری لوگ تھے، وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم تو ان کو استہزائی کرتے رہے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس، ظاہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے، وہ یہاں تھوڑا ہی ہوں گے۔ تو وما لنا لا نرى رجالا، اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگ سمجھتے تھے۔ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے
ایک یعنی ہنسی ٹھٹا بنا لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے کج ہو گئی ہیں، دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے چوک رہی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے، یہی جھگڑا اور یہی جو ہے ان جہنمیوں کے مابین یہی تکرار ہوگی۔ قل انما انا منذر، کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منذر ہوں، خبردار کرنے والا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے، زبردست، اور الغفار ہے، بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی لفظ ہے کہ جس سے آخری پارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ھذا نبأ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کن بات ہے، لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، اور وہ بھی کسی کی رائے ہوگی کہ اب عذاب بھیج دیا جانا چاہیے، کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے، تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی عاقل ہستیاں ہیں، تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہے، تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملأ اعلیٰ میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اذ یوحی الی ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو بس یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا۔